الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حمد ثنا خوبیاں تعریفات اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق مالک رازق ہے. درود سلام بے حساب اس ہستی پر جو ہم سب کے آقا و مولا ہے، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، امام الانبیاء، خاتم النبیین. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا گو ہو مالک و مولا ہم سب کا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. گزشتہ کئی جمعوں سے ہم سورۃ التکاثر کی تفسیر سن رہے ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس صورت میں انسان کی کمزوری بیان فرمائی ہے اللہ نے کہ انسان غافل ہو گیا ہے رب کی عبادت سے، اس کی بندگی سے، اس کی اطاعت سے، اس کی فرما برداری سے، اور غافل ہو گیا ہے انسان حقوق العباد سے. کس وجہ سے؟ کثرت کی طلبی نے، کہ اسے کثرت نے غافل کر دیا ہے. کوئی کہتا ہے میرے پاس مال و دولت زیادہ ہے، کوئی کہتا ہے زمینیں زیادہ ہے، کوئی کہتا ہے جائیداد زیادہ ہے، کوئی کہتا ہے اولاد زیادہ ہے، منصب، عہدہ، طاقت، پاور، کارخانے ملے، فیکٹریاں، یہ میری بہت زیادہ ہے. اس چیز نے غافل کر دیا ہے انسان کو آخرت سے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا اخشى علیکم الفقر، یہ میں تمہارے فقیر ہونے سے نہیں ڈرتا، کیونکہ جب آدمی فقیر ہو بھی جائے تو اس کے پاس اس کا ایمان تو ہوتا ہے، قائم رہتا ہے، دین اس کے پاس ہوتا ہے، غربت میں بھی وہ ایمانی زندگی گزار سکتا ہے. تو مجھے تمہارے فقیر ہونے کا ڈر نہیں ہے. ڈر ہے، خدشہ ہے کس بات کا؟ کہ تقسط علیکم الدنیا، تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی. جب مال و دولت کی فراوانی ہو تو پھر آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، مال و دولت کی کثرت ہو تو پھر آدمی غافل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. سورہ شورى کی آیت ہے، غالباً 25ویں پارے کی یہ صورت ہے اور آیت نمبر 27 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اور اگر اللہ کشادہ کر دے، یعنی رزق بڑھا دے، اللہ کشادہ کر دے روزی اپنے بندوں کے لیے، تو البتہ سرکشی کریں گے زمین میں. مال و دولت کی فراوانی آ جائے پھر سرکشی کی طرف انسان بڑھتا ہے. امیر باپ کا بگڑا ہوا بیٹا ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں میں کھیلنے والا ہے، تو اب نشے کی حالت میں دھت ہو، گاڑی چلائے تو نہ اپنی جان کی پرواہ ہے نہ اگلے کی پرواہ ہے. نشے کی حالت میں آدمی بگڑا ہوا جوان، آج کے دور کا کئی ہم نے جنازے دیکھے ہیں اس انگلینڈ میں بھی، نوجوان لڑکوں کے جنازے دیکھے گئے ہیں. ینگ لڑکے ہوتے ہیں، کار ریسنگ کی وجہ سے خود بھی مارے جاتے ہیں، اپنی زندگی برباد کر جاتے ہیں، اپنے گھر کے جو خوشیاں اپنے گھر کی انہیں غم میں ساری زندگی کا روگ، غم، آنسو، دکھ، تکلیف اپنے ماں باپ کے لیے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور جس کو مارا جاتا ہے اس کی زندگی بھی برباد کر دی. کوئی معذور ہو جاتا ہے. کیوں؟ یہ مال و دولت کا ایک نشہ ہے انسان پر. انسان تو غافل ہو گیا ہے، تجھے کثرت نے غافل کر دیا ہے.
مال و دولت ہے تو جوئے خانے کا رخ کر جاتا ہے، شراب خانے کا رخ کر جاتا ہے، گناہ کے اڈوں کی طرف چلتا ہے. کیوں؟ جس کی جیب میں مال ہے وہی اسی طرف بڑھے گا، جس کی جیب میں ہے ہی نہیں وہ کہاں جائے گا ادھر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احباب یہ مال کا نشہ کیا ہے؟ یہ ایسا نشہ ہے کہ وہ جوان کو بھی لگتا ہے، بوڑھے کو بھی لگتا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یحرم ابن آدم ویشب خصلتان الحرص علی المال والحرص علی العمر، کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن دو خصلتیں جوان رہتی ہیں. کون سی دو خصلتیں؟ بوڑھا ہو جائے تب بھی وہ خصلت جوان ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا ایک مال کے حرص اور دوسرا عمر کے حرص. 80 سال عمر ہو جائے تب بھی کہتا ہے میں نے ابھی بڑا جینا ہے، حالانکہ جب بال سفید ہو جائے تو یہ نشانی ہے کہ بابا اب سفر ہمارا قریب آ چکا ہے، منزل پہ پہنچنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں نا جب پوتا پوتی نواسا نواسی آ جائے نا دنیا میں تو یہ بابے کے لیے اشارہ ہے کہ بابا اب اپنی آخرت کی فکر تیز کر دے، اب تیرے جانے کا وقت آ گیا. کیوں؟ تیرے پوتوں نے جگہ لے لی ہے گھر میں. تو احباب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دو خصلتیں جوان رہتی ہیں، ایک عمر اور ایک مال. مال دو وادیاں سونے کے بھر کی بھی مل جائے نا تو آدمی کہتا ہے تیسری ہو، دو فیکٹریاں ہوں تو کہتا ہے تیسری ہو. مال دو دکانیں تو کہتا ہے تیسری ہو، دو ٹیک اوے تو کہتے ہیں اب تیسری کی طرف بڑھنا ہے، تین ہو تو چوتھی، چوتھی ہو تو پانچویں. تو یہ حرص کم نہیں ہوتا، بڑھاپے میں بھی یہ حرص کم نہیں ہوتا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ اچھا انسان کون سا ہے، خوش قسمت لکی انسان کون ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من طال عمرہ، کہ جس کی عمر زیادہ ہو وہ خوش قسمت انسان ہے. لیکن ساتھ میں ایک کنڈیشن بھی لگا دی ہے. وہ کنڈیشن کیا ہے؟ فرمایا وحسن عملہ، کہ اس کے اعمال بھی اچھے ہیں. اس کے ساتھ عمر زیادہ ہو ساتھ میں اعمال اچھے ہو. یہ نہیں فرمایا کہ عمر زیادہ ہو تو مال و دولت کی کثرت بھی ہو، گھر ٹھیک ٹھاک بنایا ہو بابے نے، ساری زندگی انگلینڈ گزاری ہے. اکثر لوگ یہی تانا دیتے ہیں نا لوگ، آپ نے تو ساری زندگی انگلینڈ گزاری، آپ نے تو اپنا گھر بھی نہیں بنایا. وہ بھائی گھر بنانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا. اچھا آدمی وہ ہے جو زیادہ زندگی جیے اور 3-4 گھر بنا کے جائے، کوئی فیکٹری شیکٹری اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے جائے. نو، the one who is the best in the sight of Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam, the one who live longer life. But the condition is he lives his life with good a'mal, with good deeds, righteous life. That's the good person, best person in the sight of Allah and His Nabi sallallahu alaihi wasallam. برا آدمی کون ہے؟ فرمایا جو لمبی زندگی جیے، من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی زندگی تو زیادہ ہو لیکن اعمال خراب ہو، وہ اچھا آدمی نہیں ہے، وہ برا آدمی ہے. بدقسمت ہے وہ انسان جسے اللہ نے سانسیں دی ہے، زندگی دی ہے، وقت دیا، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی طرف نہیں پلٹا، وہ بدبخت ہے. احباب کلا سوف تعلمون، اگلی آیت. کلا، ہرگز نہیں، نیور. یہ جواب دیا ہے کس چیز کا؟ اللہ مال و دولت کے میں نے انبار لگا دیے، کیا میں کامیاب ہوں؟ ہرگز نہیں. کلا، میری اولاد بہت زیادہ ہو گئی ہے، خاندان بہت بڑا ہو گیا، کیا میں کامیاب ہوں؟ کلا، ہرگز نہیں. فیکٹریاں 2 تھی اب 4 ہو گئی ہیں، کیا میں کامیاب ہوں؟ کلا، بالکل نہیں. اولاد، جائیداد، منصب، عہدہ، پاور، گورنمنٹ، سب کچھ میرے پاس ہے، اللہ میں کامیاب ہوں؟ کلا، ہرگز نہیں. یہی انسان کہتا ہے نا وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین. انسان کہتا ہے کہ میرے پاس مال بھی بہت زیادہ ہے، میرے بچے بھی بہت زیادہ، اولاد بھی بہت زیادہ، فیملی بہت زیادہ ہے، وما نحن بمعذبین، وہ ہمیں عذاب نہیں دے گا. کلا، ہرگز نہیں. سوف تعلمون، تم جان لو گے، ان قریب. سوف، ان قریب تم جان لو گے. کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے. پھر فرمایا ثم کلا سوف تعلمون، اگین سیم ورڈ. ثم کے بعد
کلا سوف تعلمون، پھر فرما دیا ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لوگے۔ یہ 2 بار سوف تعلمون، یہاں سیم ورڈز ریپیٹ کیے ہیں آیت کے بعد آیت میں۔ علماء فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ پہلی سوف تعلمون سے مراد یہ کہ بس آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، جو ہی موت آئے گی آنکھیں ہماری کھل جائیں گی۔ جب موت آئے گی نا، حقیقت میں ہماری آنکھیں کھل جائیں گی۔ سوف تعلمون، پھر تمہیں پتہ چلے گا حقیقت کیا ہے۔ یہ کامیابی نہیں ہے جو تم گنوا رہے ہو، جو تم بتا رہے ہو، جس پر تم فخر کر رہے ہو۔ سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگو کہ حقیقت کیا تھی۔ ہوش میں آئے انسان، ذرا ہوش کر۔ آدمی جب آپریشن تھیٹر میں ہو نا، بے ہوش پڑا ہو، اسے پتہ نہیں چلتا اس کی ٹانگیں کٹ رہی ہیں، اس کے ہاتھ کٹ رہے ہیں، اس کو درد، اسے کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آتا ہے پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ فرمایا انسان کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، جو کامیابیاں تو گنوا رہا ہے یہ کامیابیاں نہیں ہیں۔ مالک کیا ہے؟ کہا سوف تعلمون، جب تمہاری حقیقت تمہارے سامنے ہوگی پھر تمہیں پتہ چلے۔ تو پہلے سوف تعلمون سے مراد مر کر قبر کی طرف جانا ہے، اور دوسرے سوف تعلمون سے مراد جب قبروں سے اٹھ کر آخرت کا سفر ہوگا، آخرت کی طرف جائیں گے، تو پھر تمہیں حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین۔ یہاں ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ جب آدمی کے سامنے قبر کا اور موت کا اور آخرت کا ذکر کیا جاتا ہے نا، تو اندر سے آدمی کا نفس اور شیطان یہ جواب دیتے ہیں، تو یہ کون سی بڑی بات بتا رہے ہو، تو ہمیں پہلے سے پتہ ہے، ہم نے مرنا بھی ہے، ہم نے اٹھنا بھی ہے، ہم نے قبر میں جانا بھی ہے، ہمیں آخرت کا سفر بھی کرنا ہے، یہ تو ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہے۔ تو فرمایا کلا، ہرگز نہیں، کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تمہیں یہ علم، یہ جاننا کہ ہمیں پتہ ہے کہ مر کے ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے، اس کا یقینی علم ہوتا نا، یہ تمہارے پاس نہیں ہے، یہ تم نہیں جانتے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، تمہارے پاس وہ یقینی علم نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر یقینی طور سے یہ جانتے نا، تو اس آیت کا جواب یہ کہ ایسی حرکت نہ کرتے، مال کی ہوس میں پھر حلال اور حرام کو سائڈ پہ نہ کرتے، مال کی ہوس میں ظلم نہ کرتے، مال کی ہوس میں پھر آخرت سے غافل نہ ہوتے۔ تو جو یقین کی کیفیات ہے، اس کو امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یقین کی 3 درجے ہیں۔ ایک آدمی کو یہ کہا گیا، کوئی سچا آدمی اسے کہے نا کہ آگ جلاتی ہے، کہا یہ اس کے پاس علم ہے، یقینی علم آ گیا، اس نے کسی کو جلتے دیکھا، یہ عین الیقین، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین، 3 درجے ہیں۔ علم الیقین، کسی سچے نے کہا کہ آگ جلاتی ہے، عین الیقین جلتے ہوئے دیکھا کسی کو، حق الیقین خود جلا، یہ تجربہ آدمی پر خود گزرے۔ تو یہ 3 درجے فرما دیے ہیں۔ دھواں کہیں اٹھ رہا ہو تو آدمی کو کلک کر جاتا ہے کہ کہیں آگ لگی ہے، یہ علم ہے، اور آگ کو خود دیکھے کہ آگ جل رہی ہے، کسی کو جلا رہی ہے، یہ عین الیقین ہے۔ اور حق الیقین کیا ہے؟ آدمی خود اس آگ میں گر جائے یا اس کا جسم جلے، اسے یقین کامل حاصل ہو جائے، حق الیقین کا سب سے اوپر کا درجہ ہے۔ تو قرآن میں کیا فرمایا؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنُ الْيَقِينِ۔ یہ تفسیر، یہ قرآن مجید کا ترجمہ اسی سے میں پڑھتا ہوں۔ تمہیں کثرت مال کی ہوس اور فخر نے آخرت سے غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، مال و دولت تمہارے کام نہیں آئیں گے، تم ان قریب اس حقیقت کو جان لو گے۔ یہ موت کا وقت ہے، جب آدمی فرشتے سامنے ہوتے ہیں اور دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، تب اسے پتہ چلتا ہے کہ میں نے ساری زندگی کیا کمایا، کیا کیا ہے، حقیقت تو اب میرے سامنے آئی ہے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر آگاہ کیا جاتا ہے، ہرگز نہیں، ان قریب تمہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ یہ جب قبروں سے اٹھے گا اس وقت کی کیفیت ہے۔ پھر فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں کاش تم مال و زر کی ہوس اور
اپنی غفلت کے انجام کو یقینی علم کے ساتھ جانتے تو دنیا میں کھو کر آخرت کو اس طرح نہ بھولتے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم اپنے حرص کے نتیجے میں دوزخ کو ضرور دیکھ کر رہو گے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، پھر تم اسے ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر اس دن تم سے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے انہیں کہاں اور کیسے کیسے خرچ کیا تھا۔ یہ سمپل ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ہر شخص نے، ہر انسان نے جہنم کو دیکھنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، قرآن مجید کی آیات اللہ فرماتا ہے ہر شخص نے جہنم کو دیکھنا ہے، گزرنا۔ یہ پل صراط پر حضور علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے کہ ہر آدمی پل صراط جو کہ جہنم کے اوپر ہے، پل صراط اوپر ہے، جہنم نیچے ہے، ہر ایک نے اس پل صراط سے گزرنا ہے۔ تو کوئی بجلی کی چمک کی طرح گزر جائے گا، جیسے بجلی چمکی اور آر سے پار دوسری طرف کنارے پہ کھڑا، کوئی تیز آندھی کی طرح گزر جائے گا، کوئی تیز، جس طرح گھوڑا دوڑتا ہے نا، گھوڑے کے دوڑتے جو اس کی سپیڈ ہوتی ہے اس سپیڈ سے گزرے گا، کوئی اونٹنی کی سپیڈ سے گزر جائے گا، کوئی آدمی جس طرح دوڑتا ہے اس طرح دوڑتے ہوئے گزر جائے گا، کوئی اپنے پاؤں چلتے ہوئے جیسے آدمی چلتا ہے آرام آرام سے اس طرح گزر جائے گا، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اس راستے سے گزرتے ہوئے سخت زخمی ہو جائیں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کھسکتے ہوئے جائیں گے اس پل صراط سے۔ جب آدمی گزرے گا تو جہنم پر اس کی نظر ہوگی، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اس پل صراط سے جہنم میں گر جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ احباب، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالی نے جو بھی نعمتیں ہمیں دی ہیں اس کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ We will be accountable on the day of judgment whatever we are blessed by Allah subhanahu wa ta'ala, in the form of rizq, in the form of health, in the form of wealth, in the form of family. Whatever blessings you have from Allah subhanahu wa ta'ala, you will be accountable on the day of judgment. He will question us. One of the hadiths of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I mentioned too many times. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, on the day of judgment, Allah subhanahu wa ta'ala will ask you about your life. How did you spend your life? Second, about your youth, the young age. How did you spend your youth? How did you live your youth? The third, how did you earn the money? Fourth, how did you spend your money, your earning? The fifth question, how much you acted upon your knowledge that you have. زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، مال کیسے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، جتنا علم تھا تمہارے پاس کتنا عمل کیا ہے۔ اللہ ہر نعمت کے بارے میں سوال کرے گا۔ آپ کا اللہ نے ہمیں وجود دیا ہے نا، کان ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، زبان ہے، دانت ہے، ہاتھ ہے، دل ہے، اللہ سب کے بارے میں سوال کرے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل، یہ نہیں کہ چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ، نہیں، قرآن کی آیات ہے، کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ کان کے بارے میں بھی سوال کرے گا، اللہ آنکھوں کے بارے میں بھی سوال کرے گا، اللہ دل کے بارے میں بھی سوال کرے گا، اللہ ہر نعمت کے بارے میں سوال کرے گا۔ آج ہم تر و تازہ، توانا، تگڑے ہیں، لیکن ہم غافل ہیں۔ صحت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں آدمی دھوکے میں ہے، اکثر لوگ دھوکے میں ہیں، غافل ہے اس سے۔ کیا ہے؟ ایک صحت ہے اور ایک فراغت ہے، فرصت ہے۔ کتنے ایسے مریض آج ہسپتالوں میں لیٹے ہیں جن کو
جن کو تڑپ ہے، طلب ہے اس کس کی؟ سجدے کی. چاہتے ہیں کہ ہم سر سجدے میں رکھیں اللہ کے حضور، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں بیڈ سے اترنا نہیں ہے، مشین سے ہٹنا نہیں ہے، مشینیں لگی ہیں، وہ ترس رہے ہیں سر سجدے میں رکھنے کے لیے. کیوں؟ آج صحت نہیں ہے ان کے پاس، لیکن سجدوں کی تڑپ ہے. کل گزرے ہوئے کل میں جب صحت تھی اس کے پاس، سجدوں کی فکر کوئی نہیں تھی. آج فرصت ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے، کہتے ہیں مجھے سب ٹائم نہیں پاس ہو رہا تو کیا مووی دیکھ سکتے ہیں؟ ایسے بھی ہے. یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ دھوکے میں پڑے ہوئے لوگ، اللہ آزماتا ہے. اللہ ہر نعمت کے بارے میں سوال کرے. 3 آدمی تھے نا، بیمار تھے. یہ صحت کے بارے میں حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمائی. اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، اللہ لے کے بھی آزماتا ہے. ایک آدمی تھا، وہ اس کو برس کا مرض تھا، جس میں کلر چینج ہو جاتا ہے آدمی کے سکن کا. دوسرا تھا، اس کے بال کوئی نہیں تھے. تیسرا تھا، وہ اندھا تھا. تو فرشتہ آیا، برس کے مریض سے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہا میرا سکن ایسا ہے، میں خوبصورت ہونا چاہتا ہوں، رنگت میری اچھی ہو. تو فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اس کو صحت مل گئی. کیا چاہتے ہو؟ کہا میں اونٹنی چاہتا ہوں. تو فرشتے نے حاملہ پریگننٹ اونٹنی اس کو دے دی. دوسرے کے پاس گئے، گنجے کے پاس، کیا چاہتے ہو؟ کہا میرے بال نہیں ہیں، لوگ مجھ پہ ہنستے ہیں تو میری یہ حالت ہے. اس نے ہاتھ پھیرا، اس کو بال آ گئے. کیا چاہتے ہو؟ گائے چاہیے. حاملہ پریگننٹ گائے اس کو دے دی. تیسرے کے پاس گیا، اندھا تھا. کیا چاہتے ہو؟ کہا میں مخلوق خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ کی مخلوق کیسی ہے، نظارے کرنا. کیا چاہتے ہو؟ آنکھیں. ہاتھ پھیرا، آنکھیں دے دی اس کو. کیا چاہیے؟ کہا مجھے بکری چاہیے. حاملہ بکری اس کو دے دی. وقت گزرتا گیا، اللہ نے ان تینوں کے مال میں برکت ہی برکت دے دی، وادیاں بھر گئی ان کے مال سے. فرشتہ پھر آیا، اب امتحان ہے انسان کا. فرشتہ آیا اسی آدمی کے پاس جس کو برس کا مرض تھا. اس سے کہا میں سائل ہوں، مسافر ہوں، تنگ دست ہوں، ہاتھ میرا تنگ ہے، مجھے ایک اونٹنی دے دے. اس نے کہا بابا میرے اور بھی بڑے کام ہیں، میں یہ اونٹنیاں تجھے دے دوں تو پھر میں اپنے کام کیسے نکالوں گا؟ اس نے کہا اسی اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس نے تیرا برس کا مرض ختم کیا. تو وہی آدمی نا جس کو برس کا مرض لگا تھا اور تجھے یہ مال اتنا اللہ نے دیا. تو کہتا ہے یہ مال و دولت یہ تو میرے باپ دادے کا چھوڑا ہوا ہے. فرشتے نے ہاتھ اٹھایا، کہا جیسے تو تھا ویسے ہی ہو جا. اسی طرح گنجے کے پاس گیا، اس نے بھی یہی کیا، اس کے لیے بھی یہی بد دعا ہوئی. اندھے کے پاس آیا تو اندھے نے کہا یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے، یہ نعمت اللہ کی ہے، میری آنکھیں نہیں تھی، اللہ نے مجھے دی ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. ایک بکری نہیں، جتنی تو چاہے یہاں سے لے جا، میں نہیں روکنے والا. فرشتے نے کہا نہیں میں لینے کے لیے نہیں، میں تو آیا اسی لیے تھا تمہیں آزمانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ صحت دیتا ہے تو یہ ہماری آزمائش ہے. بڑے سے بڑے پہلوانوں کو دیکھا گیا، ایک وقت ان پر آیا کہ وہ بستر سے نہیں اٹھ سکے، ان کی طاقت ختم، ان کی قوت ختم، ان کے مسلز ختم. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے ہمارے اوپر. آج مڑ کے آئے اس کی طرف، آج سر سجدے میں رکھے کہ یہ نہ ہو کہ کل بہت ہی لیٹ ہو جائے. تو روز محشر اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں سوال کرے گا. اللہ کی نعمتیں کتنی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. قرآن خود کہتا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتے. أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. سورہ لقمان کی آیات. یہ جو کچھ بھی ہے زمین اور آسمان میں اللہ نے سب تمہارے لیے، یہ سب لگے ہوئے ہیں. یہ سورج روشنی دے رہا ہے کس کے لیے؟ اللہ کو سورج کی روشنی کی ضرورت ہے نہیں، انسان یہ تمہارے لیے. کوئی بل آتا ہے سورج کا؟ ایک بلب لگاؤ تو بل اینڈ میں دیکھو پورے مہینے کا آدمی کو ویسے ہی خوف آئے. یہ جو بلب لگا ہوا ہے آسمان پر، کسی کے گھر اس کا بل نہیں آیا، لیکن اس کا پوچھے گا ضرور اللہ تعالیٰ. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. ہم اس کے نعمتوں کو گن نہیں سکتے. لیکن یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ ہوا، یہ پانی، یہ سب کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں ہمارے لیے. اللہ ان سب کے بارے میں پوچھے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک نے تنگ کیا، آپ علیہ السلام باہر آئے. صدیق اکبر بھی بھوک نے ان کو بھی تنگ کیا، فاروق اعظم کو بھی. تو یہ باہر نکلے، ایک صحابی کے ہاں گئے. صحابی نے بکری ذبح کی، سامنے رکھی. آپ علیہ السلام صحابہ نے تناول فرمائی اور آخر میں آپ علیہ السلام نے فرمایا روز محشر اللہ تعالیٰ اس کا بھی حساب لے گا.
صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کا بھی حساب، اتنے بھوک کے بعد؟ آج ہم اپنے گریبانوں میں دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا، کیا ہم اس کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں؟ ایک گلاس پانی کو لیں، یہ پانی ایک بوتل میں پانی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ بادشاہ سے پوچھے، فقیر نے جا کے بادشاہ کو کہا تیری بادشاہت، واہ کیا خوبصورت محل تو نے بنایا، کاش تیری قبر بھی اتنی خوبصورت ہو۔ بادشاہ لرز گیا، کہا تیری ساری بادشاہی کی قیمت ایک گلاس پانی ہے۔ کہا اگر تو صحرا میں ہو، پانی کے لیے تڑپ رہا ہو، مرنے والا ہو، پانی کے لیے پیاس لگی ہو، اور کوئی تمہیں ایک بوتل پانی کی یوں سامنے رکھ کے کہے یہ پانی دوں گا بدلے میں کیا دے گا، تو کیا کہے گا؟ کہا آدھی سلطنت، آدھی بادشاہی میں اس کو دے دوں گا۔ کہا وہی پانی جو تیرے پیٹ میں گیا وہ نکل نہ سکتا ہو، تکلیف زیادہ ہو، پیشاب نہ نکلے اور پھر اس کی حالت، کہا اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ کہا جو آدھا گلاس جو سلطنت ہے آدھی، وہ میں دے دوں گا۔ کہا یہ تیری ساری بادشاہی کی قیمت ہے ایک گلاس پانی، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے یہ پانی، کیا اللہ اس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا؟ آج ہم اپنی زندگی جی رہے ہیں، لیکن ہم حقیقت سے، قرآن نے پہلے ہی کہا الہاکم التکاثر، غافل کر دیا ہے تمہیں کثرت طلبی نے، تمہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ پلٹ کے آ جاؤ اللہ کے حضور، آج ٹائم ہے، آج وقت ہے، سر سجدوں میں رکھے، اللہ نے موقع دیا ہے۔ قرآن کتنی بڑی دولت ہے اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ اے حبیب، یہ کتاب، یہ ذکر، یہ قرآن تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے شرف اور بزرگی ہے، اور اے حبیب فرما دے ان لوگوں سے کہ اے لوگو اللہ پوچھے گا اس کے بارے میں۔ یہ قرآن خود کہہ رہا ہے وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، ان قریب وہ پوچھے گا۔ قرآن آج مجھے بھی اور آپ کو بھی پکار رہا ہے کہ اے امت مصطفیٰ، تمہیں تو عزتیں ملی اس قرآن کے صدقے میں، تم قرآن کو کتنا ٹائم دیتے ہو، تم قرآن سے کتنا تعلق رکھتے ہو، تم قرآن کی کتنی تلاوت کرتے ہو، کتنا سمجھا ہے قرآن کو۔ کوئی نان مسلم آپ سے اتنا پوچھے یو آر مسلم، یا الحمدللہ آئی ایم اے مسلم، واٹ از دا میسج آف دا قرآن، ڈو یو نو دا؟ No brother, I don't know. I only know Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim. Okay, tell me what is the meaning of these verses? Oh, I don't know about these. I'm a Muslim, Alhamdulillah, by name. I'm a Muslim. I'm from a Muslim family, Alhamdulillah. But I don't know how to pray. I don't know how to recite the Quran. I don't know about the faraid. I don't know about the wajibat. What kind of a Muslim you are? In paper, alhamdulillah, you are Muslim. ID card, Muslim. Family, Muslim. And deeds, actions, I don't want to say. باہر کا وہ یہودی اور عیسائی، وہ اپنے دین اور اپنے ریلیجن سے ہو سکتا ہے مخلص ہو، میں اور آپ کتنے مخلص ہیں اپنے دین سے؟ اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں آخرت کی طرف ہماری توجہ کرے، اللہ ہمیں دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔